السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ سبوں کے سامنے سردار تابعین حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دختر عزیزہ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ بالاتفاق انہیں تابعین کا سردار کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے محدث تھے جو مسجد نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درس دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، جن سے کثرت سے روایتیں ہیں، ان کے وہ داماد تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی اور خوب سیرت تھی، قرآن پاک کی حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، فاضلہ بھی تھی۔ انہی ساری خوبیوں کو دیکھ کر اس وقت کے جو امیر المومنین تھے، امیر المسلمین تھے، یا یوں کہہ لیجئے بادشاہ تھے، جن کا نام تھا عبد الملک بن مروان، انہوں نے اپنے لڑکے ولید کا رشتہ ان سے مانگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک قاصد کو، ایک ایلچی کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ کی جو وہ دختر ہیں، آپ ان کا نکاح میرے لڑکے سے کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت برملا برجستہ جواب دیا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ ایلچی نے پوچھا ایسی کیا بات ہے، کیوں آپ انکار کر رہے ہیں؟ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اس خوبیوں کا اور اچھائیوں کا حامل نہیں ہے، یعنی وہ اچھے کردار کا نہیں ہے، اس کے اندر ایسی خوبیاں نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی ان کو دے سکوں۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے بادشاہ سلامت یعنی امیر المومنین کے لڑکے کا رشتہ ٹھکرا دیا، ان سے انکار کر دیا۔ تو پھر اس وقت جو ایلچی تھے، انہوں ایلچی نے کہا کہ آپ نے یہ انکار کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دولت کو، ثروت کو، عزت کو، عظمت کو، دبدبا کو، یعنی جو ایک بادشاہ کے پاس روب ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ ٹھکرا رہے ہیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اسی کے اندر یہ سب چیزیں بھی ہیں۔ تو لہٰذا بادشاہ کا دبدبا، شان، شوکت، ان کا کر و فر، ان کا تجھ کو احتشام، اور پھر ان کی عزت، جاہ، جلال، وہ بھی مچھر کے پر کے برابر ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو پھر اس کے ایلچی نے کہا کہ آپ کو پھر بادشاہ سلامت کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پھر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومنین کی طرف سے اللہ حامی ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، وہ کافی ہوتے ہیں، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں۔ حضرت کا معمول تھا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا حلقہ بیٹھتا تھا، درس کا، تدریس کا۔ حضرت لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا عبداللہ۔ چند دنوں سے وہ ان کے درس میں حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ چند دنوں کے بعد جب حاضر ہوئے اور حضرت کی نگاہ ان پر پڑی تو وجہ پوچھی کہ بھائی کئی دن ہو گئے آپ درس میں حاضر نہیں تھے، کیا بات تھی؟ تو ان کے شاگرد رشید، جو وہ بھی بہت بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے اور بڑے عابد و زاہد تھے، انہوں نے کہا حضور بات اصل یہ تھی کہ میری اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا کچھ دن پہلے، جس کی وجہ سے تھوڑا میں مصروف تھا، مشغول تھا، اور اس کی وجہ سے میں درس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو بتانا تھا، اطلاع کرنا تھا، تاکہ میں تمہارے غم میں شریک ہوتا، تمہاری تعزیت کرتا۔ تو ان کے شاگرد جو عبداللہ نام کے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کا جو درس ہے بڑا قیمتی ہے، میرے غم سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ میرے غم میں شامل ہو اس قیمتی درس کو چھوڑ کر، جس سے دوسروں کا نقصان ہو، اس لیے میں نے آپ کو مطلع نہیں فرمایا، مطلع نہیں کیا۔ بہرحال حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان سے پوچھا تو پھر آپ نے کسی دوسرے خاتون سے نکاح کا پیغام کہیں بھیجوایا نہیں بھیجوایا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حضور والا میری حالت بڑی خستہ ہے اور میں غریب آدمی ہوں، چند درہم ہمارے پاس ہے،
इस हालत में मुझसे कौन शादी करेंगे अपनी बेटी का, और कौन मुझे अपनी बेटी देगा? इस गरीब को, नादार को, मुफलिस को कौन देगा? तो हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे कर देता हूँ। चुनांचे जब ये बात हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तो वो बड़ी खजालत से, शर्मिंदगी से और हैरत से, इस्तेजाब से अपने सर को नीचे झुका लिया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्त के बड़े मुहद्दिस और इतने शान वाले, और उनकी बेटी जो आलिमा है, फाजिला है और कुरान पाक की हाफिज़ा है, बड़ी मुत्तकी परहेज़गार है, वो अपनी बेटी को मेरे निकाह में दे देंगे जबकि मैं गरीब हूँ और नादार हूँ। बड़ी हैरत में उन्होंने सर झुका के डूब गए। चुनांचे फिर दोबारा उस्ताद ने पूछा कि भाई क्या तुम राज़ी हो, मैं अपनी लड़की से तुम्हारा निकाह कर दूँ? तो फिर हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आप इस चीज़ पर राज़ी हैं और आप चाहते हैं मुझे अपना दामाद बनाना और अपनी लड़की मुझे देना और उनसे निकाह कराना, तो अगर आप इस तरह से राज़ी हैं तो मैं भी राज़ी हूँ। चुनांचे उसी वक्त उसी मजलिस में हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को मुखातब करके कहा, हाज़रीन, ए मुसलमानों की जमात, तुम गवाह रहो। और फिर उसके बाद खुतबा पढ़े, अल्लाह की तारीफ़ तहमीद किए, सना, और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े और लोगों की मौजूदगी में अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला से कर दिया। उनके हाथ को अपने हाथ में ले करके 3 दिरहम महर पर उनका निकाह कर दिया। जब मजलिस ख़त्म हुई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह भी अपने घर को आए तो देखा कि बेटी कुरान पाक की तिलावत कर रही है। तो बेटी से पूछा, बेटी क्या कर रही हो? तो बेटी ने कहा कि अब्बू जान, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, कुरान तिलावत कर रही हूँ। तो हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने बेटी से पूछा कि बेटी सिर्फ कुरान पढ़ती हो या समझने की कोशिश भी करती हो? तो बेटी ने कहा, नहीं अब्बू जान, मैं पढ़ती भी हूँ और समझने की कोशिश भी करती हूँ, और मैं एक आयत पढ़ रही हूँ और उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। आधा तो समझ गई हूँ लेकिन आधा समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि वो कौन सी आयत है बेटा, बताओ। तो उन्होंने कहा, ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। यानी लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये मांगते हैं, दुनिया की भी अच्छाई मांगते हैं और आखिरत की भी अच्छाई मांगते हैं, और जहन्नम से ऐ अल्लाह मुझे बचा लीजिए। ये आयत का तर्जुमा है। तो ये आयत का आधा हिस्सा मैं समझ गई हूँ कि आखिरत की अच्छाई क्या है। आखिरत की अच्छाई जन्नत है, लेकिन दुनिया की अच्छाई क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आप मुझे समझा दीजिए। चुनांचे उसके अब्बू जान ने बताया कि दुनिया की अच्छाई मुत्तकी और परहेजगार नेक खातून के लिए अच्छा शौहर है, और अच्छे शौहर के लिए नेक परहेजगार बीवी है, यानी दुनिया की नेक सालेह बीवी है। ये दुनिया की अच्छाई है। आज तुझे अल्लाह तबारक ताला ने नेक और मुत्तकी शौहर अता कर दिया है, यानी दुनिया की अच्छाई वो अता कर दिया है। मैंने तुम्हारा निकाह एक शख्स से, अपने एक शागिर्द से कर दिया है जो बहुत ही नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है। फिर उसके बाद अपनी बेटी को अच्छा कपड़ा पहनाया और अपने साथ लिए और उनके शौहर के घर छोड़ आए। जब शौहर के घर पर पहुँचे तो दस्तक दिया, यानी दरवाजे को खटखटाया। तो अब्दुल्ला जो थे वो सोच में गुम थे कि मेरी शादी हो गई, कुछ इसका इंतज़ाम करना वलीमे का। चुनांचे वो इसी सोच में डूबे हुए थे। जब दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई तो वो उठकर दरवाजे पर पहुँचे और पूछा उन्होंने, कौन? तो उधर से जवाब आया, सईद। तो वो अजीब तरह के ख्याल में डूब गए कि हो सकता है कि ये बात लेकर आए होंगे, यानी उस बात का उनको यकीन नहीं था कि वो अपनी बेटी को लेकर मेरे घर पे आए, बल्कि वो ये सोचने लगे कि हो सकता है निकाह पढ़ाने के बाद उनकी बेटी ने इनकार कर दिया हो कि हमारे साथ वो नहीं रह सकेंगी, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें उनके जहन में आ रही थी। ये बात नहीं आ रही थी कि वो अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आए, मेरे घर छोड़ने आए। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी को साथ लेकर के आए हैं।
اور چنانچہ وہ دروازے پر آ کر کہنے لگے کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب تمہارا نکاح ہو گیا ہے تو تم ایک رات بھی بغیر بیوی کے رہو، اور اس طرح سے وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر کے اندر داخل کر دیے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھیں اتنے بڑے تابعی اپنی بیٹی کا نکاح ایک معمولی، یعنی دنیا کے اعتبار سے معمولی ہے، مفلس ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے متقی اور پرہیزگار ہے، ان سے کر دی، اور بادشاہ سلامت کے بیٹے سے جب پیغام آیا تھا اس کو ٹھکرا دیا۔ تو یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ نیک لوگوں کے سامنے پرہیزگاری اور تقوی معیار ہوتا ہے، دولت اور ثروت معیار نہیں ہوتا ہے، اور مرتبہ اور عزت یہ سب معیار نہیں ہوتا نکاح کا، بلکہ معیار اس کے سامنے دین ہوتا ہے۔ یعنی جو دیندار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ مفلس ہو، وہ ان کو اپنی لڑکی دینا پسند کرتے ہیں، لیکن مالداری کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، کہ نکاح تو کئی وجہوں سے اور کئی اسباب سے کیے جاتے ہیں، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر، کسی کی عظمت اور مرتبے کو دیکھ کر، کسی کے پوسٹ کو دیکھ کر، کسی کے گھر خاندان کو دیکھ کر کے کہ بڑا خاندان والا ہے، ان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ترجیح کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تم دین والے اور دین والیوں کو ترجیح دو، اور اس وجہ سے تم شادی کرو، کیونکہ دیندار اور پرہیزگار جب مرد اور خواتین ہوں گے تو ان کے ذریعے سے جو اولاد ہمارے سامنے آئیں گے، وجود میں آئیں گے، تو ایک نیک صالح معاشرہ جنم لے گا، اور وہ بچے نیک صالح پیدا ہوں گے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نیک نہیں ہے اور متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، تو آنے والی نسل نیک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کو فکریں یہ کرنی ہے کہ ہم اگر شادی کریں اپنے بیٹوں کی یا بیٹی کی یا خود کریں تو تقوی کو معیار بنائیں اور پرہیزگاری کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بنائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ایک دوسرے سے شادی کرنے والے بنے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔